تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 15واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کہف آیت نمبر 23 وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ ترجمہ: اور ہرگز نہ کہنا کسی چیز کے متعلق کہ میں اسے کرنے والا ہوں کل۔ سورہ کہف آیت نمبر 24 إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ ربی لأقرب من هذا رشدا۔ ترجمہ: مگر یہ کہ ساتھ یہ بھی کہو اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، اور یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جائے، یہ بھی کہو کہ مجھے امید ہے کہ دکھا دے گا مجھے میرا رب اس سے بھی قریب تر ہدایت کی راہ۔ سورہ کہف آیت نمبر 24 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور اصلاح و تادیب کا ذمہ خود اٹھایا تاکہ اس کے محبوب پر کسی کا احسان نہ ہو، بلکہ جو ہو وہ اسی حبیب کے خوان احسان و انعام کا ریزہ چین ہو۔ وہ خود ہی اس کا معلم، خود ہی مربی اور خود ہی اس کا مؤدب ہے۔ اس امر کے متعلق سورۃ الضحیٰ میں فرمایا الم یجد کا یتیما فآویٰ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پایا تو اپنے آغوش کرم میں آپ کو پناہ دی۔ اب آپ خود غور فرمائیے، جس کی تعلیم و تربیت علیم و حکیم خداوند کریم نے فرمائی ہوگی، اس کے علم و دانش کا اور اس کے مکارم اخلاق کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے۔ انہی اسباق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے تلمیذ ارشد کو پڑھائے، ایک یہ سبق ہے جو اس آیت میں مذکور ہے، یعنی اے حبیب اگر آپ یہ ارادہ کریں کہ کل آپ فلاں کام کریں گے تو یوں مت کہو کہ کل میں ایسا کروں گا، بلکہ اس طرح کہو کہ اگر میرے خداوند کریم کو منظور ہوا تو کل میں ایسا کروں گا۔ اس طرح ایک تو اظہار حقیقت ہوگا، کیونکہ کسی کے پاس وسائل کی کتنی فراوانی ہو، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اس کی ساری مساعی بے اثر ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ہر چیز کے وقوع پذیر ہونے کا انحصار مشیت الہی پر ہے۔ دوسرا، مومن کی شان ہی یہ ہے کہ ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے تاکہ اس کی نظر کرم سے راہ کی ساری صعوبتیں خود بخود دور ہوتی چلی جائیں۔ علامہ ابن جریر لکھتے ہیں، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب سکھایا کہ کسی کام کے واقع ہونے کے متعلق یقین نہ کریں جب تک اسے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وابستہ نہ کر لیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 24 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جائے۔ اگر یاد الہی سے کبھی غفلت ہو جائے تو غفلت کے سلسلے کو دراز نہ ہونے دو، بلکہ جلد از جلد اس کو ختم کرو۔ جب بھی غفلت کا احساس ہو تو وقت ضائع کیے بغیر ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ۔ اسی سے علماء کرام نے نماز کی قضا پر استدلال کیا ہے۔ عارف باللہ علامہ پانی پتی نے خوب لکھا ہے کہ صوفیاء کرام کے نزدیک اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سوا سب پیاری پیاری یادوں کو دل سے محو کر چکو تو یاد الہی میں مشغول ہو جاؤ، کیونکہ اس یاد الہی میں کیا لطف جب اس کے ساتھ ساتھ دوسری یادیں بھی تمہارے نہاں خانہ دل میں سر چھپائے بیٹھی ہوں۔ سورہ کہف آیت نمبر 24 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ یہ بھی کہو کہ مجھے امید ہے کہ دکھا دے گا مجھے میرا رب اس سے بھی قریب تر ہدایت کی راہ، یعنی استثناء انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے جو احساس ندامت ہو اور اس سے استغفار کی جائے تو وہ معال و ثواب کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے۔ اس جملے کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب کفار نے عناد اور آزمائش کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کا حال دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو ان کے حالات پر آگاہی بخشی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو جو اصحاب کہف کے حالات بتانے کو آپ کی نبوت اور صداقت کی دلیل قرار دے رہے ہیں، کہہ دیں کہ میری صداقت کی ایسی ایسی روشن دلیلیں اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا ہے کہ ان کے سامنے اس واقعے کا علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ لکھنے کے بعد علامہ مذکور لکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا کر بھی دیا کہ اپنے محبوب کو مرسلین کے غیب کا علم اور علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی واضح اور پختہ دلیل ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 25۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ ترجمہ: اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ وہ ٹھہرے رہے اپنے غار میں 300 سال اور زیادہ کیے انہوں نے اس پر 9 سال۔ سورہ کہف آیت نمبر 25 کے تفسیر۔ امام ابن جریر نے اس امر کی تشریح کی ہے کہ حضرت قتادہ کا مذہب یہ ہے کہ 309 سال کی یہ مدت یہودیوں کا قول ہے، یہ قرآن کی بیان کردہ مدت نہیں، ورنہ بعد میں یہ نہ فرمایا جاتا قل اللہ اعلم بما لبثوا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے، اور قتادہ کے اس قول کی تائید حضرت ابن مسعود کی قرات سے ہوتی ہے۔ وقالوا ولبثوا فی الکہف۔
اب جب حقیقت یہ ہے کہ 309 سال کی مدت قرآن کی بیان کردہ مدت نہیں بلکہ اہل کتاب کی رائے ذکر کی گئی اور پھر اس کے بعد اس کی تردید کر دی گئی، تو اب گبن نے قرآن اور صاحب قرآن پر اس وجہ سے جو اعتراض کیا ہے کہ یہ مدت غلط ہے، صحیح مدت 187 سال ہے، خود ہی باطل ہو گیا۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ قرآن کی بیان کردہ مدت ہے تو ہم گبن سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ تمہارے پاس کون سی ایسی قطعی دلیل ہے جس کی بنا پر تم 187 سال کا تعین کر رہے ہو؟ تمہارے پاس بھی لے دے کر سنی سنائی باتیں ہیں، کیا ان میں اتنی جان ہے کہ انہیں قرآن کے حتمی بیانات کا مد مقابل تصور کیا جائے؟ سورہ کہف آیت نمبر 26۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ ترجمہ، آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے، اسی کے لیے علم غیب ہے آسمانوں اور زمین کا، وہ بڑا دیکھنے والا ہے اور سب باتیں سننے والا ہے، نہیں ان کا اس کے سوا کوئی دوست، اور وہ نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو۔ سورہ کہف آیت نمبر 26 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ فعل تعجب کے سیغے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ خوب دیکھنے والا اور خوب سننے والا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 26 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور وہ نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو، ان کا وہی مددگار اور کارساز ہے، وہ اپنے فیصلوں میں کسی کی شراکت گوارا نہیں کرتا، نہ اس کی کوئی مزاحمت کر سکتا ہے اور نہ اس کی حکمرانی میں کوئی حصہ دار بن سکتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی غیر کو دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 27۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ ترجمہ، اور پڑھ سنائیے انہیں جو وحی کیا جاتا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب سے، کوئی بدلنے والا نہیں اس کے ارشادات کا، اور نہیں پائیں گے آپ اس کے سوا کوئی پناہ گاہ۔ سورہ کہف آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ ملتحدہ یعنی قرار کی جگہ، پناہ گاہ۔ سورہ کہف آیت نمبر 28۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ ترجمہ، اور روکے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، طلبگار ہیں اس کی رضا کے، اور نہ ہٹیں آپ کی نگاہیں ان سے۔ کیا آپ چاہتے ہیں دنیوی زندگی کی زینت؟ اور نہ پیروی کیجیے اس بد نصیب کی، غافل کر دیا ہے ہم نے جس کے دل کو اپنی یاد سے، اور وہ اتباع کرتا ہے اپنی خواہش کا، اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 28 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ طلبگار ہیں اس کی رضا کے۔ عیینہ بن حسن الفزاری جو قبیلہ مضر کا سردار تھا، اسلام لانے سے پہلے ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ وہاں سلیمان فارسی، ابو ذر اور دیگر فقراء صحابہ نعمت دیدار حبیب سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ گرمی کا موسم تھا، پسینے کی بو اونی جبوں سے اٹھ رہی تھی۔ عیینہ کہنے لگا، کیا یہ بدبو آپ کو تنگ نہیں کرتی؟ ہم قبیلہ مضر کے سردار ہیں، اگر ہم آپ کا دین قبول کر لیں تو سب لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ہمارا آپ کے پاس آنے کو جی تو چاہتا ہے، لیکن جب آتے ہیں تو غلیظ اور بدبودار کپڑوں والے آپ کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوتے ہیں۔ انہیں یہاں سے اٹھا دیں، ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، یا ان کے لیے کسی الگ مجلس کا انتظام کریں تاکہ ان کا تعفن ہمارے دماغوں کو پریشان نہ کرے۔ فوراً جبریل امین فرمان الہی لے کر نازل ہو گئے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ۔ اللہ تعالیٰ کو ان مغرور اور متکبر لوگوں کی ہم نشینی پسند نہیں۔ آپ ان کے لیے ان لوگوں کی صحبت ترک نہ کریں جن کی زندگی کا مقصد وحید صرف اپنے رب کریم کی رضا جوئی ہے، جو صبح و شام بلکہ ہر لمحہ اس کی یاد اور اس کی محبت میں محو رہتے ہیں۔ وہ تیری نگاہ کرم کے پیاسے ہیں، وہ تیری نظر محبت کے بھوکے ہیں۔ جب تو ان کو ایک مرتبہ شفقت و محبت بھرے انداز سے دیکھ لیتا ہے تو یہ سب رنج و غم بھول جاتے ہیں۔ اے محبوب، ایسا نہ ہو کہ تیری نگاہ عنایت ان سے پھر جائے، ان سے یہ صدمہ برداشت نہ ہوگا۔ لا تعد عیناک عنہم کے اس جملے سے دل نوازی اور دل ربائی کے جو انداز سکھائے جا رہے ہیں
ان کی کشش کسی درد کے مارے سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ اس کی ساری خوشیاں اس کی نگاہ کرم کے ایک گوشے میں سمٹ کر آ گئی ہیں۔ اسی ایک سہارے پر وہ ہجر کے صدمے اور جدائی کی طویل گھڑیاں خوشی خوشی گزار دیتے ہیں۔ اے درد محبت کے بیمارو، مجدہ باد، نگاہ حبیب سے تم محروم نہیں ہوگے۔ علامہ آلوسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا فائدہ تو ان فقراء کو حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ بارگاہ الہی کے عشاق ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انوار الہی کے آئینے اور اس کی تجلیات کے لیے عرش اور اس کے اسرار کا معدن اور اس کے انوار کا مشرق ہیں۔ صحابہ کرام جب حضور کے روئے زیبا کو دیکھتے تھے تو انہیں زندگی کا لطف حاصل ہوتا تھا، اور جب حضور ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے تھے تو وہ رنجیدہ خاطر اور پریشان ہو جاتے تھے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا اور لوگ جو ان فقراء کی صحبت سے مشرف ہوتے ہیں، اس صحبت کا فائدہ انہیں نصیب ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والے وہ گروہ ہیں جن کا ہم نشین بدبخت نہیں رہتا۔ لا تعد عیناک عنہم پر غور فرمائیے، اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ اپنی نگاہیں ان سے نہ پھیر لیں، کیونکہ تعدو مخاطب کا صیغہ نہیں بلکہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اس کا فاعل حضور نہیں بلکہ عینا کا ہے، اور تعدو یہاں متعدی مستعمل نہیں بلکہ تنصرف کے معنی میں لازم ہے۔ مدعا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں اور اپنے غلاموں سے دانستہ اور قصدن تو نگاہ نہیں پھیرتے، لیکن کہیں بے دھیانی کے عالم میں نگاہیں نہ پھر جائیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 28 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ کیا آپ چاہتے ہیں دنیاوی زندگی کی زینت؟ علامہ قرطبی لکھتے ہیں یعنی حضور نے زینت دنیا کا ارادہ نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ارادہ کرنے سے نہیں فرما دی۔ یہ جملہ بیان ہی اسی طرح ہے، لئن اشرکتا، یعنی اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے، حالانکہ شرک کا صدور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محال ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 28 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اور نہ پیروی کیجیے ان بد نصیب کی، غافل کر دیا ہے ہم نے جس کے دل کو اپنی یاد سے۔ یعنی جو بے خبر لوگ آپ کے سامنے یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ ان غریب اور مسکین لوگوں کو اپنی مجلس میں شرف یاب ہونے سے روک دیجیے تاکہ رؤساء اور امراء آپ کے پاس بیٹھ سکیں، یہ لوگ ایسے نہیں کہ ان کی بات مانی جائے، بلکہ ہم نے ان کے دلوں کو اپنی یاد سے محروم کر دیا ہے۔ یہ عقل سلیم کے تقاضوں سے سراسر غافل ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ خوب و ناخوب، روا ناروا، صحیح اور غلط کی تمیز ان میں نہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 28 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور وہ اتباع کرتے ہیں اپنی خواہش کا، اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ فورتن اگر تفریطن سے ہو تو اس کا معنی ہوگا تقصیر اور کوتاہی، یعنی وہ ایمان لانے سے قاصر ہیں، ان میں یہ ہمت ہی نہیں کہ وہ اس نعمت عظمیٰ کو قبول کر سکیں۔ اور اگر افراطن سے ہو تو اس کا معنی حد سے تجاوز کر جانا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 29۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ ترجمہ۔ اور فرمائیے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کفر کرتا رہے۔ بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ، گھیر لیا ہے انہیں اس آگ کی دیوار نے، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ جو پیپ کی طرح غلیظ ہے اور اتنا گرم کہ بھون ڈالتا ہے چہروں کو۔ یہ مشروب بڑا ناگوار ہے اور یہ قرارگاہ بڑی تکلیف دہ ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 29 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اور فرمائیے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ یہ لوگ جو بڑے معتبر بنے پھرتے ہیں اور آپ کو مشورے دینے لگتے ہیں کہ فلاں کو اپنے پاس بیٹھنے دو اور فلاں کو مت بیٹھنے دو، فلاں گندا ہے اور اس کے کپڑوں سے بو آتی ہے، اور فلاں اپنے قبیلے کا رئیس ہے، بڑا مالدار اور جاگیردار ہے، اس کو اپنے ہاں جگہ دیں گے، تو سب لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو جائیں گے۔ اے حبیب، ان حقیقت ناشناسوں کو بتا دو کہ تمہارا دل چاہے ایمان لے آؤ اور دل نہ چاہے تو ایمان نہ لے آؤ۔ ہم تمہاری پاسداری کے لیے ان کشتگانے خنجر تسلیم سے روگردانی نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان پھٹے پرانے کپڑے پہننے والوں کو نعمت ایمان سے نوازا ہے اور تم رئیسوں کو نظر انداز کر دیا ہے تو یہ اس کی مرضی۔ انما ہوا وعید و تحدید، یعنی ان الفاظ سے انہیں دھمکی دی جا رہی ہے اور انہیں عذاب شدید سے ڈرایا جا رہا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 29 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ۔
لیکن یہ یاد رہے کہ اگر تم اسی غفلت اور خود پرستی میں مر گئے تو جس عذاب میں تمہیں ڈالا جائے گا اس کا تھوڑا سا حال بھی سن لو، تاکہ اس وقت یہ نہ کہو کہ ہمیں اس ہولناک انجام کی خبر نہ تھی، ورنہ ہم کیوں حق کا انکار کرتے۔ چند مشکل الفاظ کی تشریح۔ سرادکو جمع سرادکات، ہر وہ چیز جو کسی کو اپنے گھیرے میں لے لے، جیسے دیوار، خیمہ وغیرہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد آگ کی 4 دیواریں ہیں، ہر ایک اتنی موٹی ہوگی کہ اسے طے کرنے کے لیے 40 سال درکار ہوں گے۔ محل مجاہد سے اس کا یہ معنی مروی ہے، یعنی پیپ اور خون۔ اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں تیل کا سیاہ تلچھٹ جو نیچے جم جاتا ہے۔ یشوی بھوننا بئس شراب میں مخصوص بزم المحل ہے اور ساتھ کا مخصوص بزم النار ہے۔ ترجمہ میں اسی معنی کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 30۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہمارا یہ دستور ہے کہ ہم ضائع نہیں کرتے کسی کا اجر جو عمدہ اور مفید کام کرتا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 30 کی تفسیر۔ کفار کے عذاب علیم کے ذکر کے بعد اب ان انعامات و احسانات کا بیان ہو رہا ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو سرفراز فرمائیں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 31۔ اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ ترجمہ، یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے جنات ہیں، رواں ہیں جن کے نیچے ندیاں، انہیں پہنائے جائیں گے ان جنتوں میں کنگن سونے کے، اور پہنیں گے سبز رنگ کا لباس جو باریک ریشمی کپڑے اور موٹے ریشمی کپڑے کا بنا ہوا ہوگا، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں مرصع پلنگوں پر۔ کتنا اچھا ہے یہ اجر اور کتنی عمدہ ہے یہ آرام گاہ۔ سورہ کہف آیت نمبر 31 کی تفسیر۔ اس جنت کا نام عدن ہے جو وسط میں ہے۔ جنت واحد کہنے کی جگہ جنات عدن یعنی جمع استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جنت اتنی کشادہ اور وسیع ہے، گویا وہ ایک جنت نہیں بلکہ کئی جنتوں کا مجموعہ ہے۔ اساور جمع ہے، اس کا واحد اسورتن ہے۔ سندس اس کا واحد سندستن ہے، وہ کپڑا جو باریک ریشم سے بنایا گیا ہو۔ استبرقن وہ کپڑا جو موٹے ریشم سے بنایا گیا ہو۔ ارائک اس کا واحد اریکتن وہ نشست گاہ جو دلہن کے بٹھانے کے لیے آراستہ اور مزین کی جاتی ہے۔ یہاں پر 15ویں پارے کا 16واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 15ویں پارے کا 3 پاؤ مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔